میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ میں ایک پتھر ہوتا جسے لوگ ایسے ٹھوکر لگا کر گزر جاتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے فوت کر دے اور میرا کوئی حساب کتاب نہ لے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قسم کی باتیں فرمایا کرتے تھے، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا کرتے تھے کہ میں اس بات پر اللہ سے راضی ہوں اگر اللہ میرا معاملہ برابر کر دے، نہ مجھے حساب دے، نہ کسی چیز کا عذاب دے، نہ ثواب دے، میرا معاملہ برابر کر دے۔ اور تو اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ سے دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی جسے لوگ بھلا جاتے، میرا تذکرہ ہی باقی نہ رہتا۔ یہ ساری چیزیں قبر کے عذاب کو سننے کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ اور میرے بھائیو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ 3 سوال سبھی سے ہونے ہیں، مجھ سے، آپ سے، اس کائنات کے ہر بندے سے پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔ آپ اس بات پر ذرا غور کیجئے، ایک جو کافر بنتا ہے اسے بھی مسلمانوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہوتا ہے۔ کافر جانتا ہے کہ مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں، کافر بھی جانتا ہے کہ مسلمانوں کا نبی کون ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے ان کے دین کا نام اسلام ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے قبر میں وہ یہ سوالوں کے جواب کیوں نہیں دے سکے گا، وہ کیوں اس امتحان میں نقل نہیں لگا سکے گا۔ اس سے بھی اگلا سوال یہ ہے کہ ایک منافق جو سارے کے سارے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، نبی کے ساتھ روزے رکھنے والے، حج زکات کرنے والے، وہ اس سوالوں کا جواب کیوں نہیں دے سکیں گے؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ ان کا رب اور ان کا دین اور ان کا نبی کیا تھا؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان سوالوں کے جواب کا تعلق رٹنے سے نہیں ہے، علم سے نہیں ہے، یاد کرنے سے نہیں ہے، ان کے سوالوں کے جوابوں کا تعلق عمل سے ہے۔ جو بندہ عمل کرتا ہوگا وہ ان سوالوں کے جواب دے گا، اور فر عربی میں دے گا، چاہے وہ جرمن ہو جس کے الفابیٹ ہی اردو عربی سے نہیں ملتے، اس کے حروف تہجی اور ہیں، وہ بھی عربی میں ان کے جواب دے گا۔ اور تو اور راوی کے کنارے رہنے والا بوڑھا جو کبھی پنجابی بھی ٹھیک نہیں، اردو بھی ٹھیک نہیں بول سکتا، وہ بھی ان سوالوں کے عربی میں جواب دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس نے عمل کیا۔ جو شخص آذان کی آواز سن کر مسجد میں آ جاتا ہے، یقین جانیے اس کا رب اللہ ہے، چاہے اسے اس حدیث کا پتہ ہے یا نہیں پتہ۔ جو حلال و حرام کو پوچھ کر چلتا ہے، اس کا دین اسلام ہے، خواہ اسے ان سوالوں کا تعلق کا علم ہو یا نہ ہو۔ جو بندہ نبی کی حرمت کو اپنی حرمت سے بلند کر رکھے اور نبی کی بات کو، نبی کی سنت کو ہمیشہ چوم کر سینے سے لگائے، اسے چاہے اس کا علم سوالوں کا ہو نہ ہو، وہ ان کے جواب دے دے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کا دین اسلام ہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہی 3 سوالوں پر علماء عقائد نے اصول ثلاثہ کھڑے کیے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، یہی زندگی کا حاصل ہے۔ انسان زندگی میں یہی کچھ کر رہا ہے کہ اگر قبر میں اس نے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے سو بسم اللہ، اگر ان 3 سوالوں کے جوابوں میں پھنس گیا، یقین جانیے وہ بری طرح پھنس جائے گا۔ ہماری پوری سعی زندگی کی جد و جہد کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم ان 3 سوالوں کی تیاری کر لیں، قبر کی اس پہلی گھاٹی کی تیاری کر لیں، اس کے بعد تو انسان کے لیے آخر میں آسانیاں ہیں۔ اگر پہلی گھاٹی میں وہ نقصان میں رہا، پہلی گھاٹی میں ہی وہ پکڑا گیا، میرے بھائیوں آگے اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے یہ بات بتلائی کہ ان سوالوں کا تعلق رٹے لگانے سے نہیں ہے، یہ عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ جو بندہ عمل کرتا ہوگا وہی ان سوالوں کا جواب درست دے سکے گا۔ جیسا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے، اس وقت سورج ڈھل رہا ہوگا، تو جب وہ سوال کرنے کے لیے آئیں گے، منکر نکیر انہیں دیکھے گا تو ان سے کہے گا، روح سے کہے گا کہ یہ ہماری بات سنو، سے اٹھایا جائے گا، بٹھایا جائے گا، تو وہ دیکھ کر کہے گا سورج ڈھل رہا ہے، ٹھہرو مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان فرشتوں کی جو ہیبت بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیاہ رنگت کے ہوں گے، نیلی آنکھوں والے ہوں گے، جنہیں دیکھ کر دہشت آئے گی، خوف آئے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ خود اعتمادی چیک کیجیے بندہ مومن کی، اس کے کانفیڈنس کا لیول دیکھیے کہ اتنی وحشت کے باوجود، ایک قبر کی وحشت، ایک جو منکر نکیر اس سے سوال کرنے آئے ہیں، وہ دہشت ناک
وہ جو صورتیں ہیں وہ لے کر آئے ہیں، لیکن یہ ان کو سائڈ پہ کرتا ہے، بٹھا دیتا ہے، ٹھہرو مجھے نماز پڑھ لینے تو پھر بات کریں گے۔ آپ سوچئے ذرا یہ کون سا بندہ ہوگا جس میں اتنی قوت ہوگی؟ یہ وہی بندہ ہوگا جو ساری زندگی اپنی دکان پر کھڑے ہو کر اپنے گاہکوں کو نماز کی وقت کہتا ہوگا ٹھہرو میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ یہ وہ بندہ ہوگا جب بھی اذان ہوتی ہوگی اپنے سارے معاملات ترک کر کے مسجد میں جاتا ہوگا بھائی یہ نماز کا وقت ہے۔ وہی منکر نکیر سے یہ کہنے کی جرأت کر سکے گا بھائی نماز کا وقت جا رہے مجھے پہلے نماز پڑھنے تو پھر بات کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جائے گا حضرت یہ عالم برزخ ہے، اس میں عمل نہیں ہوتے، اس میں سوالوں کا جواب دیجیے۔ اور ان 3 سوالوں کے جواب ہمیں کہاں سے علم ہوگا ان کے جوابات کا؟ ان کے جواب کا من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا، ان کے جواب جاننے کا صرف ایک ذریعہ ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آقا کی سیرت ہے۔ اس کے علاوہ اس کائنات میں ان سوالوں کا جواب دینے کی اہلیت اور کوئی نہیں رکھتا۔ جو اس مشعل نبوت کے ساتھ، اس نور نبی کے ساتھ جڑ جائے گا وہ ان سوالوں کے جواب دے سکے گا۔ جو اس سے دور ہوتا چلا گیا وہ ان سوالوں میں پھنستا چلا جائے گا۔ پہلا سوال پر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آقا علیہ السلام کے واسطے سے اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کے واسطے سے نبی کو نہیں پہچانا۔ بھائی ہمیں آ کر کس نے بتایا کہ کوئی اللہ بھی ہے؟ ہم تو چلے جدی پشتی مسلمان ہیں۔ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اس کا آغاز کیا دعوت کا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے ہی اللہ کا تعارف کروایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور پھر من نبیک کا، یہ سوال تو بلا واسطہ آقا علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اور ما دینک سے کیا مراد ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اور ہمیں دین بھی اللہ رب العزت نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے جو ایک ضابطۂ حیات ہے، اس پر عمل کرنا ہے، یہ حدیث ہے جو اس کے ساتھ کھڑی ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہمارا دین بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جب تک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھیں گے یہ 3 سوال ہمارے حل نہیں ہو سکتے، اور جب تک ہم ان 3 سوالوں کا جواب نہ دے لیں ہمارا بچنا مشکل ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق بنیادی باتیں جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اور یہ بنیادی باتیں آقا علیہ السلام کی زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہو سکتی ہیں۔ حتیٰ کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں جاننا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب قبر میں سوال پوچھا جائے گا، ایک حدیث میں آتا ہے من نبیوں کا پوچھا جائے گا، دوسری روایت میں آتا ہے پوچھا جائے گا ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا ما ھذا الرجل، وہ آدمی کون تھا؟ اور علماء نے لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کی تفسیر دکھائی جائے گی، تمثیل دکھایا جائے گی، اور پوچھا جائے گا کہ یہ بندہ کون ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، نبی کے بارے میں بنیادی باتیں جاننا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانے اور کسی شخص کے لیے اپنے بارے میں جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اور اس کے اوپر دلیل اللہ رب العزت کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں پر حق رکھتا ہے، اولا بانفسہم، ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو جانا جائے۔ اگر مجھے میرے دادا، میرے پردادا، میرے لکڑ دادا کا علم نہیں ہے، میں ان کی زندگیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اگر میں ان کے ناموں تک کے بارے میں نہیں جانتا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، اگر مجھ سے قبر میں پوچھا گیا من نبیوں کا اور مجھے کوئی جواب نہ بن پڑا تو یقین جانیے کہ میری پوری زندگی غارت چلی گئی، میں اپنی زندگی میں کچھ حاصل نہ کر سکا، میں اگر ایک سوال کا جواب تک نہیں دے سکا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سیرت کا پہلا مقصد یہ ہے کہ انسان قبر کے ان 3 سوالوں کی تیاری کرے۔ جب تک سیرت نہیں پڑھی جائے گی، سیرت کو سمجھا نہیں جائے گا، جس طرح سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کا حق ہے وہ حق ادا نہیں کیا جائے گا، تب تک قبر کے ان 3 سوالوں کی تیاری نہیں ہو سکتی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے ان صحابہ کے بارے میں دیکھیے، اور آقا علیہ السلام کے صحابہ سے دیکھیے کہ سیرت کسے کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر تو انسان اپنے آپ کو صحابہ جیسا کر لے یا صحابہ کی زندگیوں سے ملا لے، یقین جانیے اس سے بڑھ کر فوز و فلاح اور کامیابی کوئی نہیں۔
ہم آج سنتے ہیں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے پلیٹ فارم لے کر اپنے کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی اپنی انوکھی چیزوں سے اسلام کو پھیلانے کی صحیح کر رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں ان چیزوں سے، ان ٹچکروں سے، ان نمونوں سے اسلام کا، دین کا کوئی بڑا کام کروں گا، لوگ مجھے بڑا سنتے ہیں، اتنے ویوز مل جاتے ہیں. میرے بھائیو، یہ سبھی چیزیں اکارت جاتی ہیں جب آپ نبوت کی مشعل سے دور ہوتے رہتے ہیں. آپ سوچئے تو صحیح، صحابہ جنہوں نے بر اعظموں تک اسلام کو پھیلایا، انہوں نے دین کا کام کیسے کیا؟ یہ صحابہ تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے. ان کے حواریوں نے سلطنت روم کو پلٹ کر رکھ دیا، ساری کی ساری سلطنت کو عیسائی کر دیا. وہ صرف 5 حواری تھے اور وہ گدھوں پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے، اور انہوں نے گدھوں پر بیٹھ کر ایک پوری سلطنت کو، جو اس وقت کی سپر پاور تھی، اس کو پلٹ کر رکھ دیا. ساری کی ساری غیر مسلم کو انہوں نے عیسائی بنا دیا، یعنی کہ جو اس وقت کا مذہب تھا انہوں نے عیسائی کر دیا. یہ سبھی چیزیں کیسے آئی؟ یہ نبوت کی پاور ہوتی ہے. کوئی جو نبی کا ساتھی ہوتا ہے اس کو ان نمونوں کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، وہ بتاتا ہے. اس سے پوچھا جائے کہ بھائی جس دین کی تم باتیں کرتے ہو، جس نبی کو ماننے کی تم باتیں کرتے ہو، اگر ہم اس نبی کو مانیں، اگر ہم اس زندگی پہ، اس نبوت پہ، اس دین پہ عمل کریں تو وہ دین کیسا ہوگا، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہ صرف ایک بات کہتے تھے کہ آپ مجھ جیسا ہو جائیے. کیا ہمارے آج کے دائیوں میں، کیا ہمارے آج کے مسلمان میں یہ قوت ہے، یہ جرت ہے وہ کسی بے دین کو دیکھے اور کہے دیکھو بندے بن جاؤ؟ کیسے بندے بننے؟ میرے جیسے ہو جاؤ تو بندے بن جاؤ گے. میرے بھائیوں، یہ صحابہ کی قوت تھی، یہ پاور صحابہ کے پاس تھی، اور یہ خاص علمیت سے آتی ہے. یہ خاص اونٹولوجی ہوتی ہے جو صرف صحابہ کے اوپر ودیت کر دی جاتی ہے. اور یہ جو علمیت ہوتی ہے یہ نبی کی مشعل کے علاوہ، نبی کے نور نبوت کے علاوہ کہیں اور سے نہیں ملتی. آپ نے حدیث سنی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح سے رہو جیسا کہ کوئی اجنبی ہوتا ہے. اجنبی کو کیا پتا؟ اجنبی چوک چوراہوں پہ تماشا دیکھنے کے لیے نہیں رکتا. اجنبی گاہ بگاہ لوگوں سے سلام دعا کرنے کے لیے، ان کا وقت ضائع کرنے کے لیے، اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں پھرتا. اجنبی ہوتا ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے. او عابری سبیل، فرمایا جیسے کوئی راہ چلتا مسافر ہے، وہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، ایسے دنیا میں رہا کرو. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کیا کرو. کبھی اپنے آپ کو زندوں میں شمار نہ کیا کرو. ہمیشہ یہ سمجھا کرو کہ میں قبر والا ہوں، میں نے قبر میں جانا ہے. یہ قبر کی قوت ہے، یہ قبر کی یاد ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سکھلائی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کیا کر. مت سمجھا کر تو زندوں میں ہے، ابھی تیرا سانس اوپر کا اوپر، نیچے کا نیچے، اور تو قبر والا ہو جائے گا. فرمایا پہلے ہی اپنی اوقات کو پہچانا کر. وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کیا کر. اور جو اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی ہیں، بس اس کا کمنٹ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس راوی کا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تجھے شام مل جائے تو جو کام تیرے کرنے والے ہیں، جو بھی نیکی کرنے والی ہے، وہ شام کو کر لے. فلا تنتظر الصباح، صبح کا انتظار نہ کیا کر. وَإِذَا أَصْبَحْتَ، جب تو صبح کر لے. فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اپنے ذہن سے اس خیال کو نکال دیا کر کہ مجھے شام میسر ہوگی، میں شام دیکھوں گا سورج ڈھلتا. تو نہیں دیکھے گا اگر اللہ کو منظور نہ ہوا. شام کا انتظار نہ کیا کر، جو نیکی کرنے والی اسے کر ڈال، اس کو غنیمت جان. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہی یہ چیز ہے جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لیتے تو تمہیں ذرا بھی لذت نہ آتی، تم جنگلوں میں نکل جاتے اللہ اللہ کرتے ہوئے. تو صحابی نے یہاں پر بھی ایک کمنٹ کیا تھا، وہ کہتا ہے وَوَدِدتُّ إِنِّي كُنتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ، کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا. ہمیں بس اس حد تک جانا ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی کوئی حدیث بیان کی جائے، ہمارے بھی ذہن سے، ہمارے بھی لاشعور سے بالکل وہی بات نکلے یا اس کے قریب ترین بات نکلے جو وہ بات سن کے صحابی کے ذہن میں آئی تھی بات. بس یہ ایک تعلق ہوتا ہے. اگر نبی کے ساتھ یہ تعلق بن جائے، ان سوالوں کا جواب انسان آسانی سے لے لیتا ہے.
پھر تو انسان اس طرح سے جواب دیتا ہے کہ جب فرشتے اس سے پوچھیں من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، وہ اس کو بٹھا لے فرشتوں کو کہ بیٹھو میں بتاتا ہوں تمہیں میرا نبی کیا تھا، میرا نبی یہ تھا، میرے نبی کا حلیہ ایسا تھا، میرے نبی نے زندگی میں یہ کیا، میرا نبی کھاتا ایسے تھا، سوتا ایسے تھا، پیتا ایسے تھا، پہنتا ایسے تھا۔ وہ اتنی تفصیل بتائے کہ ان کا نبی ہاتھ جوڑ لیں کہ بھائی ہم نے کسی اور کا بھی حساب دینا ہے تو کس کام میں لے کر بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان کو اپنے نبی کے بارے میں اتنا علم ہونا چاہیے۔ وما علیہ